الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری پیاری بہنوں، آپ سبھی کو سلام علیکم و سلام علیکن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جمعہ کا دن آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے جمعے کے خطبے کا ترجمہ کرنے کا موقع اللہ عز و جل نے مجھے عطا فرمایا، اور وہ سورہ ملک کی جو دوسرے نمبر کی آیت ہے اس کی تلاوت کی گئی۔ خاطب صاحب نے اس کی تلاوت کی، بہت سمپل سا وہ ہے، تو خطبہ آسان تھا، کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے ایسا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ Allah Azza wa Jal, blessed is he in whose hand is the dominion and he is able to do all things. The surah starts like this, Surah Al-Mulk. Number of the surah is 67. Para number is 29. And Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. The Shaykh Sahib emphasized on the second number of ayah, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. ارے ہماری جو موت اور زندگی کو اللہ عز و جل نے جو بنایا ہے، لیبلوکم، ہے کس چیز کے لیے بنایا ہے؟ Who has created death and life, that he may test you, which of you is best indeed. لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو موت اور حیات جو ہے، یہ ہماری زندگی اور موت جو ہے، یہ اللہ عز و جل نے بنائی ہے، اور یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، اختبار کے لیے ہے، ہماری ٹیسٹ کے لیے ہے، ایگزام کے لیے ہے، کہ یہ زندگی اور موت جب ہم حاصل کرتے ہیں، اور جو بھی ہماری جو عمریں ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ماشاء اللہ سے کچھ لوگ تو ہے تو بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، 100 ایئرس بھی ہے، 120 ایئرس میں تو لوگ ہیں تو ٹی ویوں میں لے کے آتے ہیں، جینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لے کے جاتے ہیں، بولے بھائی یہ فلاں ہے تو 120 برس کا، 130 برس کا۔ ارے مگر وہ جو حیات ہے ہماری، وہ موت کے پہلے اس کو غنیمت سمجھنے کے لیے ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہے، اختبار کے لیے ہے، ایگزام کے لیے ہے، کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اس آیت کے اوپر شیخ صاحب نے ایمفاسائز کیا، اور ہم لوگوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسری جو آیت ہے وہ شیخ صاحب نے یہ لی کہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ابھی پرابلم ہم لوگوں کا یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل فرماتے ہیں، say O Muhammad, peace and blessing be upon him, it is he who has created you and endowed you with hearing, ears, and seeing, eyes and hearts. Little thanks you give. ہم لوگوں میں سے بہت لوگ ہیں، بہت کم اللہ عز و جل کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل بذات خود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی شکر گزاری فرماتے ہیں۔ اب یہ دو آیتوں کے ساتھ میں شیخ صاحب نے، خاطب نے ہے تو ایک بہت پیاری حدیث بیان کی۔ میں آپ کو مختصر سی وہ حدیث بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا امتحان کے لیے زندگی اور موت دی ہے، تو پکی بات ہو گئی۔ سورہ ملک میں یہ دونوں آیتیں ہم لوگوں کو دی گئی۔ اس کے اندر ہمارے جو آنکھ ہیں، کیمرے فٹنگ کیے اللہ عز و جل نے، اے ہے سبحان اللہ، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ کان، اس کے اندر ہیئرنگ کی ساری مشین فٹ کی، افئدہ یعنی قلب یعنی
دل، ہارٹ، ہردے کتنا دھڑکتا ہے دھڑکتا ہے دھڑکتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک یہ بند ہی نہیں ہوتا ہے نا، اس کو ریپیئرنگ کے لیے لیا جاتا ہے، الا کہ وہ جو ابھی ہارٹ سرجری وغیرہ چل رہی ہے وہ ہے۔ تو یہ کیسی چیز بنائی اللہ عز و جل نے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار کرتے ہیں، بہت تھوڑا تم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں۔ ارے اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں، اس کی ایک ایک نعمتیں ہم ہیں تو ہم کو اس کا احساس ہو۔ کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا دو جہاں، سرور کائنات، رحمت للعالمین، پیاری پیاری میٹھی میٹھی زبان سے میٹھے میٹھے الفاظوں میں سمپلیفائڈ کر کے ہم کو سمجھاتے ہیں۔ فرمایا غنیمت سمجھو۔ کس چیز کو غنیمت سمجھو؟ ابھی ہم زندہ ہے تو حیاتی کو موت کے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ جتنا جس کو جہاں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری کر لے۔ ویری سمپلیفائڈ، یہ ایک دم سمپل قانون ہے۔ ہم لوگ جب ٹور پہ جاتے ہیں اور کہیں پہ فورن کنٹری میں جاتے ہیں، کہیں ویکیشن منانے کے لیے جاتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سامان باندھتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں۔ کتنے دن کے لیے؟ ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے۔ تو ہم ہفتے 2 ہفتے کی تیاری کر کے جاتے ہیں، پھر لوٹ کے آنا ہے اپنی ڈیسٹینیشن پہ، کیونکہ وہاں آپ کا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، باہر ہے، رشتہ دار ہے، سب پوری فیملی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا رہنا ہوتا ہے اتنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ 7 دن کی چھٹی کے لیے ہم کیا کوکنگ اپراٹس لے کے جائیں گے؟ ہیں؟ ہم کیا وہ سلنڈر لے کے جائیں گے گیس کا، چولہے کا ساتھ میں؟ نو، وی ڈونٹ ڈو دیٹ، وی نیور کیری دیٹ۔ وہ جو ریسٹورنٹ ہوتا ہے، ہوٹل ہوتی ہے جہاں پر ہم لوگ رکیں گے، گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے، وہ ٹوریزم والوں کی فیسلٹی ہوتی ہے۔ اور یہ حج پہ بھی لوگ آتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو ٹوریں ہوتی ہے 40 دن کے بعد چلے جاتے ہیں، کوئی 30 دن کے بعد چلا جاتا ہے، اپنے اپنے ڈیسٹینیشن پہ چلے جانا ہوتا ہے۔ تو جتنی جہاں جس نے رہنا ہوتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو ابھی ہم کو دنیا میں 50 سال، 60 سال، 70 سال رہنا ہے، اور قرآن الکریم کی آیتیں ہیں کہ کم لبثتم، آپ لوگ کتنا ٹھہرے دنیا میں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اگر آپ وہ قیامت کا روز کی مقدار کو اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو پتہ چلے گا۔ الیوم، وہ جو دین ہے قیامت کا، مقدارها 50,000 سنہ، ہماری دنیاوی زندگی کے 50,000 سال کی مقدار کا وہ ایک روز ہوگا۔ اس کا کیلکولیٹ آپ خود کر لیں، ماشاءاللہ سے وی آل آر لٹریٹ ہے، کم از کم ہم کو اتنا فہم تو ہے نا کہ اگر وہ 50,000 سال کا ایک دین ہوگا تو ہماری حیاتی جو ہے 50-60 سال کی، 70 سال کی، اٹ از جسٹ نتھنگ۔ ایک دوحہ، ایک جو دین جب اگتا ہے تو اس وقت، سورج جب نکلتا ہے اس وقت، یا پھر عشاء یعنی جب وہ غروب ہو جاتا ہے وہ، تو یہ ہماری زندگی ہے مختصر سی۔ فرمایا غنیمت سمجھو زندگی کو موت کے پہلے، حیاتی کو موت کے پہلے، جوانی، شباب، اس پہ زور دیا گیا۔ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو شباب ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کی اصلاح کریں، ان کی اصلاح کرنا ہم پر فرض ہیں۔ ان کو یہ بتانا فرض ہے کہ ان کی کتنی قیمت ہے، کتنی ویلیو ہے کہ جوانی ہے اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، مال ہے، غنی ہے آپ اس کے پہلے کہ فقیری آ جائے، آپ کے پاس فرصت ہے ماشاءاللہ اس کے پہلے کہ آپ مصروف ہو جائے، اور تندرستی بھی ہے سبحان اللہ اس کے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ یہ بہت سمپلیفائڈ میتھڈ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اللہ عز و جل بھی آخرت میں سوال کریں گے کہ جوانی کہاں خرچ کی، مال کمایا، حلال حلال حرام کہاں خرچ کیا ہے، عمر دی تھی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کیا کیا عمر کا ہے؟ اور ہے تو علم، آپ نے علم حاصل کیا، اس سے اس کا کیا ہے تو علم نافع بنایا، کیا وہ لوگوں کو نفع دینے والا علم بنا؟ جیسے ابھی الحمدللہ ہم لوگ سن رہے ہیں یہ چھوٹے سے مختصر سے بیان کو، اللہ کی تعریف کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، اللہ عز و جل کی قرآن الکریم کی آیتوں کو، جمعے کے خطبے کو، ہے بجائے یہ ہم لوگ بانٹتے پھرتے ہیں جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ کم از کم یار ایک آیت القرآن الکریم یا ایک حدیث اس میں لکھ دیا کریں جمعہ مبارک کے ساتھ میں۔
بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی آیت آپ کو پتہ ہے تو پہنچا دو دوسرے لوگوں تک، ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان لوگوں سے پوچھ بھی لو جن کے پاس علم ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کا مختصر سا یہ نچوڑ ہے۔ اور ایک چلتے چلتے وہ آیت بھی میں تلاوت کر دوں نا سورہ المؤمنون کی، دیکھو بڑا فائدہ ہوگا کہ ہماری پیدائش کس طرح سے ہو رہی ہے۔ سائنس اور ڈاکٹر ابھی تفتیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور پیدائش کا پروسیس کیا ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے، موت، اور اس کے بعد میں کیا ہے، اٹھانا ہے، والبعث بعد الموت، وہ کیا ہے، سورہ المؤمنون کی آیت ہے، سورہ کا نمبر 23 ہے، پارے کا نمبر 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو ہے تو چکنی مٹی کے گارے سے پیدا کیا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اس کے بعد میں دو منی کا مکسچر یعنی نطفہ ہے، وہ یا تو والدہ کے رحم کے اندر ہم ایک دم فکس کر دیا اس کو۔ اب ثم خلقنا النطفة علقہ، اس کے بعد میں اس کو علقہ یعنی جونک کی مانند بنایا، ہے جو ماں کے جسم سے خون چوس کر کے بڑا ہوتا ہے، جیسے جونک ہوتی ہے تالابوں میں، ہے نہروں میں، وہ بھینس کو، مجھ کو، ہے تو انسانوں کو، گایوں کو، بھینسوں کو، جانوروں کو چپک جاتی ہے، وہ اس میں سے خون چوستی ہے، وہ اس کو علقہ کہتے ہیں۔ ثم خلقنا العلقہ مضغہ، کوئی چبائی ہوئی چیز، جیسے آپ چوئنگم چباتے ہیں، اس کے بعد میں چوئنگم کو آپ تھوکتے ہیں دانت سے دبانے کے بعد، تو دانت کی مارکنگ اس کے اوپر رہ جاتی ہے، تو وہ ہماری جو سومائٹ ہے، ہمارا جو بیک بون ہے، اسپائنل کوڈ ہے، عمود الفقری بولتے ہیں لوگ عربی میں، ہے میرودنڈ کہتے ہیں سنسکرت بھاشا میں، وہ جو ہے وہ اس کی نشانی نظر آتی ہے۔ ثم خلقنا المضغۃ عظاما، اور اس کے بعد میں ہے تو عظام یعنی ہڈیاں بنایا ہم نے، اس کا ڈھانچہ بنایا، اسکیلیٹن بنایا۔ ثم قصونا العظام لحما، اس کے بعد میں ہم نے کسوا یعنی کپڑا، کس چیز کا، لحم کا، لحم یعنی گوشت، مسلز کس چیز کے اوپر چڑھایا، عظام کے اوپر یعنی ہڈیوں کے اوپر، اسکیلیٹن کے اوپر، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد میں ہم نے اس کو بہترین تکوین کی، بہترین خوبصورت انسان بنایا ہے، اس کا جوڑا بنایا ہے۔ اسی طرح سے حیوانوں کو بھی اللہ عز و جل نے خوبصورت بنایا، پرندوں کو خوبصورت بنایا، ہم لوگ پالتے ہیں بہت سارے جانور جنگلوں میں ہوتے ہیں، ان کی آوازیں ریکارڈ کر کر کے لا کر کے تو ہم لوگ ہے تو اپنی موبائلوں کی ٹیون میں لگا دیتے ہیں، اور ہے تو بہت یہ سب اللہ عز و جل فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بے شک آپ کا رب بہت بہترین مجسمے بنانے والا ہے، جیتے جاگتے بنانے مجسمے بناتا ہے، وہ برہما ہے، برہمان کی رچنا کی، منوشیہ کو اتم یونی میں پرویش کیا، کتنی خوبصورت خوبصورت اس نے ہے تو رچنائیں کی، چترکار ہے وہ ہے، اور ہم لوگ وہ سوچتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں یہ کون چترکار ہے، یہ کون ہے اللہ عز و جل، یہ کون ہے برہما، یہ کون ہے اللہ، یہ الہ ایشور گاڈ ہے جو سب کا مالک ایک ہے، وہ کون ہے، کیسا بناتا ہے۔ اس کے بعد میں رزلٹ بھی تو بتا دیا نا سورہ مومنون کی اس کے بعد کی آیت میں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ پروسیس ہو گیا، آپ لوگ بن گئے، پیدا ہو گئے، 60 سال 70 سال 80 سال جتنی عمر تھی اتنی مل گئی آپ کو ہے۔ اس کے بعد میں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد میں تم لوگوں کو موت آنی ہے، کوئی 1000 سال نہیں جینے والا ہے، اور 1000 سال جی بھی گیا کوئی، جس کو دے بھی دیا اللہ عز و جل نے گفٹ، بولے چلو اس کے بعد میں بھی تو اس کو موت تو آنی ہے، مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور اس کے بعد میں یوم القیامت میں تم لوگوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، بعد بعد الموت، یہ ہمارا پورا پروسیس ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ اپنے مرنے کے پہلے ہیں اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، جہاں جتنا رہنا ہے ابداً آباد زندگی ہے وہاں کی اتنی تیاری کریں، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی اتنی تیاری کریں، پورا کے پورے دنیا میں ملوث نہ ہو جائیں کہ آخرت میں خسارہ پانے والے بن جائیں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں، جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچائے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو پناہ دیں۔ اللہ عز و جل ہم کو ہے تو سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے سارے
جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں اللہ اس کو ہے تو احد پہاڑ کی مانند کر کے قبول فرمائے. ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قرض دار ہیں، ان کے ازواج مطہرہ کے قرض دار ہیں، ان کی آل کے قرض دار ہیں، آل اولاد کے قرض دار ہیں، ان کی قربانیوں کے ہم قرض دار ہیں. ان کے اوپر درود بھیجنے والے بن جائے، ان کو یاد کریں کتنی قربانی کے بعد میں ہم تک دین پہنچایا. اللہ 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 اللہ. میں نے ابھی مدینہ منورہ سے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام مبارک جو تھے، زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی تھے. بخاری شریف کا 4 نمبر کا والیوم کے اندر 732 نمبر کی جو حدیث تھی وہ بیان کی تھی. اسی طرح سے میں مکہ المکرمہ میں جب گیا تو دوسرے روز میں نے تو ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی قربانی تھی، کتنی قربانی دی انہوں نے، وہ مختصر سا بیان کیا تھا. ہم ان لوگوں کو نہ بھولیں، ان کو یاد کریں، ہماری دعاؤں میں درود و سلام بھیجیں. اللہ عز و جل سے ہم اپنے تو گناہوں کی مغفرت کی معافی مانگیں، نیک عمل کریں. 5 چیزوں کو جو غنیمت سمجھنے کے لیے کہا ہم کو وہ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ. اللہم تقبل منا عملا صالحا جمیعا. اسی کے ساتھ میں تو بس کرتا ہوں. تو بھائی محمد یعقوب حسن بیلیم کو بھی دعائے خیر میں ضرور سے یاد کریں. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.